السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک صاحب کا کہنا ہے کہ حدیث میں لفظ سیاست پالیٹکس کا ذکر آیا ہے، اور بطور دلیل انہوں نے یہ حدیث پیش کی۔ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تو یہاں پر جو تسوسہم الانبیاء کا لفظ ہے، اس سے مراد انہوں نے کہا کہ یہ پالیٹکس ہے، سیاست ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس تسوسہم الانبیاء سے مراد پالیٹکس، سیاست ہے، تو یہاں پر کون سی سیاست مراد ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث میں بھلے سیاست کا ذکر ہے، لیکن یہ وہ سیاست نہیں جو آج نظر آ رہی ہے ہمیں۔ انبیاء اکرام، خلفائے راشدین کی ہم جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سیاست کری، یعنی حکومت کری، کس طرح سے اپنے رعایا کے ساتھ معاملات کیے، تو آج کی سیاست اور اس سیاست میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے ہمیں۔ انہوں نے خود حدیث کی تشریح نیچے جو کی ہے وہ میں نے کاپی کر کے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ تھی اصل خلفائے راشدین کی سیاست جنہوں نے واضح کی ہے یہاں پر۔ تو اصل میں سیاست کا صحیح مفہوم ہمیں خود خلفاء کی زندگی سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ حکومت کس طرح کی جاتی ہے رعایا پر، کس طرح جو ہے ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، حکومتی کام، حکومتی امور کس طرح انجام دیے جاتے ہیں، وہ خلفائے راشدین کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ تھی اصل سیاست، وہ تھی جو دین کے ساتھ مل کر ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جس طرح آج سیاست کو دین سے الگ کر دیا اور بالکل الگ تھلگ دونوں جو ہے وہ نہیں۔ آج جو تصور ہے سیاست کا بالکل الگ ہے، اور انبیاء اکرام کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو تھی وہ بالکل الگ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں دین کا کہیں سے کہیں تک بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، دین کے مخالفت کہیں نہیں ہوتی، اللہ کے احکام کو نافذ کیا جاتا تھا۔ وہ تھی اصل سیاست، مسلمانوں کے امور کا، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جاتا تھا، اور ہر طرح کی سہولت ان کو دی جاتی تھی جو ان کے حقوق ہیں، اور جو حق ہے رعایا کا کہ وہ حکومت کو ان کا حق دیں، اس سے مراد تو وہ ہے زکوٰۃ، بیت المال میں اپنے صدقات، خیرات، زکوٰتیں سب بیت المال میں جمع کریں، اور بیت المال سے جو ہے وہ عام رفاہی کاموں میں، ضرورتوں میں مسلمانوں کی جہاں جہاں جس طرح جتنی ضرورت ہو، جس طرح خلفائے راشدین نے استعمال کیا بیت المال کا صحیح استعمال، وہ حق ہے۔ تو اس میں باقاعدہ خبر دی اللہ کے رسول نے کہ ہاں بھائی تم دیکھو گے کہ اس طرح بھی ہونے لگے گی سیاست، اس طرح بھی حکومت ہونے لگے گی کہ ہاں بھائی تمہارا حق تمہیں نہیں دیں گے بلکہ اپنا حق لے لیں گے، یعنی زکوٰتیں تو جمع کریں گے لیکن جس طرح سے استعمال ہونا چاہیے بیت المال سے وہ نہیں کریں گے۔ تم اللہ سے مانگنا اپنا حق۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو آج بدل دیا نظام کو، اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حالت ہو جائے گی۔ تو آج وہی حالات نظر آ رہے ہیں کہ ہاں بھی حکومتیں صرف اپنے مفادات دیکھتی ہیں اور رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ تو یہ سیاست جو آج نظر آ رہی ہے یہ غلط ہے، لیکن خلفائے راشدین کی جب ہم دیکھتے ہیں ان کا طریقہ سیاست کا تو وہ بالکل صحیح ہے۔ وہ اس جو ہے شریعت کے احکامات میں کہیں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں نظر آتا۔ انہوں نے جو فیصلے کیے بالکل عین قرآن حدیث کے مطابق اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھ کر کے کیے،
کہیں بھی مخالفت نظر نہیں آتی، جبکہ آج ہمیں ہر قدم پر جو ہے مخالفت نظر آ رہی ہے۔ اللہ آسانی کرے۔ تو اصل میں مفہوم صحیح سمجھنا ہو سیاست کا تو خلفائے راشدین کا دیکھنا پڑے گا دور ہمیں۔